فری ٹائم کو اویل ہر کوئی نہیں کرتا بلکہ اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ فری ٹائم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سب فری ٹائم میں بور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ کہتی تھیں کہ میری ڈکشنری میں بوریت کا لفظ ہے ہی نہیں، میں زندگی میں کبھی بور نہیں ہوئی۔ ہم بور کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کوئی فروٹفل کام نہیں کرتے۔ ہم بس پرفیکشن کے چکر میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کام اچھے طریقے سے نہیں آتا، یا یہ سوچ کے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اعتماد کی جو کمی ہوتی ہے یہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائمہ ولاگس۔ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے خیر خیریت سے ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں کچھ اپنے ڈیلی کے روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو روز کوئی نہ کوئی اچھی بات سننے اور سیکھنے کو ملے۔ میری ویڈیو میں آخر تک جڑی رہیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو بہت اچھی ٹپ دینے والی ہوں۔ چلیں تو پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان ٹیلنٹڈ ہے، کسی کو اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا۔ ہم خود اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے اور اعتماد کی کمی کی وجہ سے۔ خواتین، فری ٹائم میں کیا کریں؟ آپ اپنے فری ٹائم میں کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اچھا ہو، جس سے آپ کی روح کو سکون ملے، جو آپ کا می ٹائم ہو۔ اس کے علاوہ جو 13 کام ہیں وہ یہ ہیں: اب کتاب پڑھیں، اپنے نالج کو امپروو کریں، اور اس سے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے۔ بک جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی سائلنٹ مینٹور ہوتی ہے، یعنی کتاب آپ کی خاموش استاد ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ ضرور 5-6 صفحے بک ریڈنگ کریں، کتاب پڑھیں، آپ ضرور 5-6 صفحے پڑھیں، اور آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ بک پڑھ سکتی ہیں جو آپ کو۔ کچھ لوگوں کو ناولز پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ بیوٹی ٹپس کے بارے میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اقوال زریں والی بکس پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جنرل نالج بکس پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ڈراماز پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی فیوریٹ بک ہو آپ وہ ریڈ کریں، لیکن ضرور کریں ڈیلی بیسس پہ۔ کوئی نئی اسکل سیکھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لائک کوکنگ کریں، پینٹنگ، یا کوئی لینگویج سیکھیں، انگلش لینگویج سیکھیں۔ انگلش لینگویج آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جیسے کہیں آپ انٹرویو دینے جائیں یا کوئی آپ آن لائن بھی کام کریں تو آپ کو انگلش آنی چاہیے۔ انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانی نہیں آتی، اپنے آئیڈیاز آپ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتی، تو اس کا پھر ڈگری کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے خیالات، آپ اپنا نالج دوسروں تک پہنچا سکیں۔ انگلش لینگویج کا ضرور کورس کریں، اور بے شک ٹوٹی پھوٹی انگلش بولیں، ٹرائی کریں، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گی۔ بولنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑائے بے شک اڑاتا رہے، لیکن آپ نے اعتماد سے انگلش میں بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوکنگ میں اچھی ہیں تو آپ کوکنگ میں اور زیادہ اس میں مہارت حاصل کریں۔ پینٹنگ میں آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، کوئی ولاگنگ کر لیں آپ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں نے بھی جب چینل بنایا تھا تو مجھے بھی بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں، جو بھی آپ کام کریں لیکن ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کریں۔ یہ نہیں کہ آج کیا اور 5 دن آپ نے نہ کیا، 5 دن چھوڑ دیا، بالکل ایسے نہیں کرنا۔ جو بھی اسکل آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اسے ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یوگا یا ایکسرسائز کریں۔ یوگا اور ایکسرسائز سے ہم بہت فریش رہتے ہیں، ہمارا موڈ فریش رہتا ہے، ہم ہیلدی رہتے ہیں۔ ہمیں اگر آپ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں تو آپ گھر پہ ہی ایکسرسائز کریں۔ اس سے آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ میں کہیں باہر سے گھوم پھر کے آئی ہوں، آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو جائے گی، ایون آپ کا موڈ بھی بوسٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں۔ اور جب آپ کوئی بھی اسکل سیکھتی ہیں تو آپ کو بہت کانفیڈنٹ فیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلف کیئر بہت ضروری ہے۔ سیلف کیئر میں اسکن کیئر، ہیئر کیئر وغیرہ آپ کر سکتی ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ بہت فریش فیل کریں گی۔ اس کے علاوہ نمبر 6 پہ ہے جرنلنگ کریں۔ آپ اپنے خیالات، گولز، ایکسپیریمنٹ ڈیلی بیسس پہ لکھیں، روزانہ لکھیں۔ 5-10 منٹ کے لیے آپ ضرور لکھیں، 5-10 منٹ کے لیے آپ ضرور اپنی جرنلنگ کو ٹائم دیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز آپ کو ایک بہت ہی اچھی ٹپ دیتی ہوں کہ جو چیز آپ کاغذ پر لکھتی ہیں تو اس سے آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جرنلنگ میں یہ لکھنا ہے کہ آج آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے اور کون سی غلطی آپ نے، تاکہ آپ جو آپ نے غلطی کی ہے اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ مت کریں، اور اچھے کام آپ دوبارہ کریں۔ اچھے کام سے آپ کو اچھا ریلیکس فیل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھیں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ اور زیادہ کانفیڈنٹ فیل کریں گی۔
ڈراماز دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. میری بہت سی بہنیں ایسے کرتی ہیں کہ وہ فری ٹائم میں موبائل پیکیجز کرا لیتی ہیں اور سارا دن باتیں کرتی ہیں, اور نیٹ کا بھی پیکیج ہوتا ہے تو ڈراماز ہی دیکھتی رہتی ہیں, کبھی ٹک ٹاک, کبھی فیس بک ریلز, کبھی انسٹا. تو اس سے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس لیے اپنے ٹائم کو فروٹفل بنائیں, کچھ نیا سیکھیں. اس کے علاوہ نمبر 8, اپنے کمرے کو کلین کریں اور ڈیکوریٹ کریں, اور اس طرح ڈیکوریٹ کریں جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے. ایسی چیزیں کمرے میں رکھیں, جو کلر آپ کو پسند ہے وہی یوز کریں. کرٹنس کا وہی کلر ہونا چاہیے جو آپ کو پسند ہو, جو آپ کے موڈ کو اچھا کرے. جو آپ اس کی فرنیچر کی سیٹنگ آپ چینج کر لیں, اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے. اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے بچوں کو زیادہ وقت دیں. اب آپ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمارا کل اثاثہ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ ان کی بالکل قدر نہیں کرتے. اپنے بچوں کا قدر کریں, کیونکہ یہ اللہ کا انمول تحفہ ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلیں, باتیں کریں, ان کے ساتھ آئیڈیاز ڈسکس کریں, فیوچر کے آئیڈیاز, اور جو وہ بچے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پہلے ان کے اپنے جو ان کی پسند کی باتیں ہیں پہلے وہ کریں. پڑھائی کے بارے میں پوچھیں اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, ان کو مذہبی کہانیاں سنائیں, اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی باتیں بتائیں. اور نمبر 10 پہ ہے کہ اپنی کسی بھی ایک ہابی کو ڈیلی کریں, جیسے ڈرائنگ, بیکنگ, اسٹچنگ وغیرہ, جس سے آپ کو سکون ملے. اور یہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہوتا. جو ہماری ہابی ہوتی ہے نا, جب ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہوتا, اس سے ہم فریش رہتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ فلنس, یہ موڈ کو اس سے موڈ اپ لفٹ رہتا ہے. اسٹریس کم کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے پلانز بنائیں, اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں اور ڈسکس کریں. جب آپ کچھ کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ ایک ڈائریکشن سلیکٹ کر لیں. جب آپ کو کوئی گول مل جاتا ہے, کوئی ڈائریکشن مل جاتی ہے, تو اس سے آپ کا بہت اچھا آپ پہ اثر پڑتا ہے. آپ اس کام میں لگ جاتے ہیں. آپ کو دوسروں کی باتیں پھر بالکل ان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کوئی بھی جو مرضی کرتا رہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کا ٹائم, وہ اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی دن, ہفتے اور سال گزر جاتے ہیں اور ان کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ملتی. وہ ایسے ہی اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے وہ 10 سال پہلے ہوتے ہیں وہی وہ بعد میں بھی ہوتے ہیں, ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں آتی. اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کریں, کسی کو پڑھائیں یا کوئی نیکی کا کام کریں, چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کریں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوسروں کی مدد کرنے سے. اور اس کہا بھی جاتا ہے نا کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اسے بانٹیں. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ بانٹنا شروع کر دیں تو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. اور فائنینشلی ہر عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے سے ہم بہت زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں, اپنے ساتھ زیادتی ہونے بھی مت دیں. کیونکہ جب کوئی لڑکی یا کوئی عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. اس لیے پلیز اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. اس کے علاوہ ڈی کلٹرنگ ہیبٹس, یہ بہت اچھی عادت ہے. جب آپ فری ہوں تو کوئی کبڈ کھول لیں, اسے ریسیٹ کر لیں, بچوں کی المیرا سیٹ کر دیں, کسی کپڑے کو کوئی ٹانکا لگانا ہو تو وہ لگا دیں, ڈرار وغیرہ ریسیٹ کریں, کچن کے کیبنٹ وغیرہ صاف کر لیں, اور انوانٹیڈ چیزیں کسی کو دے دیں. اس سے پازیٹیوٹی بڑھتی ہے, اور انوانٹیڈ چیزیں دینے سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور آپ اپنے آپ کو چیلنج دیں, کمفرٹ زون سے نکلیں. اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو محنت کریں کنسسٹنسی کے ساتھ. اور پلیز میری ایک بات آخر میں, ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ کسی کا احسان مت لیں. اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائیں, خود کھڑی ہوں اپنے لیے. کیونکہ جب ہم کسی کا, عورت ہو یا مرد, کسی کا احسان مت لیں. کیونکہ جب ہم کسی کا احسان لیتے ہیں تو ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے ان کے سامنے. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کریں گے, وہ ہمارا حق بھی چھینیں گے, تو ہم بول ہی نہیں پائیں گے. اس لیے ہمیشہ خوددار بنیں, خودداری سے زندگی گزاریں, اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب سائمہ ولاگز فار نیو انٹرسٹنگ اینڈ ہیلپ فل ویڈیو. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.